کہ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھے گا محتاجی سے دور رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنا نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا۔ ہمارے ہاں کاروباروں کے اندر اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا، ہاتھ تنگ ہو جائے، کاروبار تھوڑا سا مٹھا ہو جائے نا، تو ہم تعویذ دھاگا لینے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہیں، اور عامل ہو یا کوئی بھی پیر ہو تو وہ تعویذ تو دے دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ کالا بکرا دینے کا بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسے بھی ساتھ دے جا، تیرے کاروبار کے اندر برکت آ جائے گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یار اس کو میں نے کالا بکرا دے دیا اور ساتھ اس سے تعویذ حاصل کر لیا تو جناب والا میرا کاروبار اچھا چل جائے گا، میرے کاروبار کے اندر برکت آ جائے گی، مجھ سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، فاقہ دور ہو جائے گا، بڑا ہم اعتماد کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں حاصل کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے۔ تعویذ لینا، تعویذ پہننا ہے یہ جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا۔ تعویذ لینا، تعویذ دینا اس میں آسانی ہے، ہم بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی تعویذ دے چھڑو، اور آگے سے اگر پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتر ہے وظیفہ کر، کہتے پیر صاحب میرے کو وظیفہ کوئی نہیں جے ہوندا، تعویذ دے سوکھا کام، یعنی جو سوکھا کام لگتا ہے نا اس کو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے نا کہ وظیفہ کر، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے سورہ واقعہ، اس کو رات کو روزانہ پڑھ کر سویا کر، اگر تنگ دستی تیری دور نہ ہوئی تو پھر کہنا، تجھ سے فاقہ دور نہ ہوا تو پھر کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو غنا عطا نہ فرمایا تو پھر کہنا۔ لیکن یہ اوکھا لگتا ہے، یہ مشکل لگتا ہے، ایک تو نفس پر بھی بھاری ہے کہ راتی عشاء تو بعد کون بندہ پڑھے، یا مغرب کے بعد کون بندہ جناب سورہ واقعہ پڑھے، کون قرآن پاک کھول لے۔ ہمارے پاس تو ویسے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، موبائل ہی نہیں جان چھوڑتا ہماری، تو پتہ نہیں ہم نہیں موبائل کی جان چھوڑتے کہ موبائل ہماری جان چھوڑتا، لازم و ملزوم ہو گئے، ایک دوسرے کو چمڑ گئے۔